کشمیری قیادت اور ہندوستان بات کرے، دوسری طرف کشمیری قیادت اور پاکستان بات کرے، اور تیسری طرف ہندوستان اور پاکستان بات کرے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کبھی بھی سفری کی مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی کشمیریوں کو ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہندوستان اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائے، ہم خود اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اب اگر یہی کچھ بھی کرنا تھا تو یہ مشاورت سے کیا گیا ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن اپنے طور پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور اب بھی حال ہی میں چند روز قبل جنیوا میں میروائز صاحب نے خطاب کرتے ہوئے، شاید اس لیے کہ جب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر سعودی عرب کے دورے پہ تھے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میرا ایک پروگرام طے ہوا ہے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کا، تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا کہ سعید علی گیلانی صاحب کا ایک خط اگر مجھے مل جائے تو میں مجھے جو باتیں کرنی ہیں OIC سیکرٹری جنرل سے وہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن اگر گیلانی صاحب کا خط بھی ان تک پہنچایا جائے تو یہ شاید سونے پہ سہاگا والی بات ہو جائے گی۔ تو میں نے فوری طور پر گیلانی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ خط بھیجنا بڑا ضروری تھا، لیکن خط میں مندرجات کیا ہوں، اس میں درج کیا ہو، تو وہ میں نے ان سے پوچھا اور پھر اس کو ڈرافٹ کیا اور ترابی صاحب کو، امیر محترم کو جدہ روانہ کیا، اور وہ خط انہوں نے OIC سیکرٹری جنرل تک پہنچایا، اور اس میں OIC سیکرٹری جنرل نے کشمیر کے حوالے سے جواباً جن باتوں کا اظہار کیا وہ ہمارے لیے کافی حوصلہ بخش باتیں تھیں۔ اس سے ایک انٹرنیشنل انوالومنٹ جو ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھا رہے تھے کہ عالمی سطح پہ بھی کشمیر کے لیے بات کرنے والے موجود ہونے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں جنیوا میں کوئی ہماری بات کرے، OIC میں ہماری کوئی بات کرے، یونائٹڈ نیشنز میں کوئی ہماری بات کرے، یورپین یونین میں کوئی ہماری بات کرے، لیکن جنیوا میں چند روز پہلے میروائز صاحب نے، جو اسی حریت کانفرنس کے ایک دڑے کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل انوالومنٹ سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں اگر ہندوستان کشمیریوں کو میز پہ آنے کی اجازت دے۔ یہ یا وہ، اس کا اختیار ان کو کس نے دیا کہ وہ یہ کہتے پھریں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ نے یہ مانا تو ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے۔ اتنا اختیار تو کسی کو ابھی حاصل نہیں ہوا ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ اس کے برعکس میں ابھی سیاسی پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں، اس کے برعکس سعید علی گیلانی نے ہندوستان کی پاپولیشن کو، وہاں کی رائے عامہ کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے انٹلیکچوئلز کو ٹارگٹ کیا تاکہ خود ہندوستان کے اندر سے ہماری تحریک کے حق میں آوازیں بلند ہوں۔ جو لوگ پہلے سے
کشمیر کے حق خود کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کر رہے تھے، گوتم نولکھا جیسے لوگ ہندو، اروندھتی رائے جیسے لوگ، ایک خاتون جو ویل نون ہے، معروف ہے، اور کشمیر کی تحریک آزادی اور حق خود ارادیت کے حوالے سے اسے کافی کچھ بھگتنا پڑا ہے، اس کے ساتھ مل کے سعید علی گیلانی نے کچھ پروگرام کیے اور ہندوستان کے عوام تک اور وہاں کے انٹلیکچوئلز تک پہنچنے کی کوشش کی. اور سب سے اچھی بات جو اس میں تھی وہ یہ کہ ہندوستان کے عوام اور انٹلیکچوئلز کے سامنے اپنی صحیح بات جو ہے اس پہ کوئی سمجھوتا کیے بغیر گیلانی صاحب بات کرتے رہے. تو اس طرح اگرچہ ہمارا سیاسی محاذ جو ہے وہ دولخت ہے، فریگمنٹڈ ہے، بکھرا ہوا ہے، اور لازماً کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ اس آئین اور اس دستور کی بنیاد پہ پھر ایک بار منظم ہو جو پہلے سے موجود ہے، لیکن اس میں حریت کانفرنس جو گیلانی صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اس پار بھی اور اس پار بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اتحاد پہلے جیسا اتحاد نہ ہو، کہ اتحاد تو ہم کر لیں اور پھر وہی سلسلہ چل نکلے جو اس سے پہلے چل نکلا تھا. تو کچھ ایسی گارنٹیز ہونی چاہیے جو اس تحریک کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں. سیاسی محاذ پہ اثرات پاکستان کی پالیسیوں کے بھی مرتب ہوتے ہیں. وہ بھی ایک زمانہ تھا جب سیاسی محاذ، جب تحریک حریت کشمیر کے نام سے، THK کے نام سے ایک پلیٹ فارم 1990 میں وجود میں لایا گیا تھا. اس وقت بھی ترابی صاحب آزاد کشمیر میں جماعت کے امیر تھے. میاں عبد القیوم صاحب جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اس وقت بھی صدر تھے، وہ اس تحریک حریت کے سربراہ تھے. لیکن وہ تحریک حریت کشمیر الحاق پاکستان والوں کا ایک مجموعہ تھا. پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ دوسری جماعتوں کو، نظریات کو یہ کہہ کر کے بھئی ایک غاصب اور ظالم سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس لیے سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے، تو اس میں دیگر جماعتوں کو بھی شامل کر دیا گیا جن کے نظریات وہ نہیں تھے جو تحریک حریت کشمیر کے اکائیوں کے نظریات تھے. آزادی کے بعد ان کو کیا کرنا ہے اس میں وہ مختلف الخیال تھے. تو ایسی جماعتوں کو بھی یکجا کیا گیا اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نام سے اس کو منظم کیا گیا. اب اس میں JK بھی تھی، اب اس میں
پیپلز کانفرنس بھی تھی. پیپلز کانفرنس اس وقت تک اندرونی خود مختاری اگر ہندوستان دے تو وہ اس کو لینے کے لیے تیار جماعت تھی, اور JKLF الحاق پاکستان کے بجائے خود مختار کشمیر کا نظریہ لیے ہوئے تھی. جماعت اسلامی الحاق پاکستان کی داعی اور قائل جماعت تھی. تو آل پارٹیز حریت کانفرنس میں ان تمام لوگوں کو جمع کر دیا گیا, یہ سوچ کر کہ اگر منزل ایک ہے یا اگر مقصد ایک ہے کہ ہندوستان سے آزادی حاصل کی جائے تو پھر سب لوگوں کو جمع ہو جانا چاہیے. وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کر وہ بکھر گئے. تو اب اگر پھر ایک بار اسی پروسیس کو دہرانا ہے تو اس میں کچھ ایسے بریکس ضرور ہونے چاہیے, کچھ ایسا میکنزم ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ پہلی غلطی کا اعادہ نہ ہو سکے. اب آپ اپنے سیاسی محاذ کے بعد عسکری محاذ پہ آئیے. عسکری محاذ پہ ابتدا میں JKLF تھا, حزب المجاہدین تھے, دیگر جماعتیں تھیں. پھر JKLF نے بندوق برداری سے توبہ کر لی اور میدان میں حزب المجاہدین رہی. اور اب منصور اعجاز نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ دہلی میں نے یاسین ملک صاحب کی ملاقات را کے چیف سے کرائی. یاسین ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں ان سے ملا دہلی میں, لیکن جس شخص سے اس نے مجھے ملایا مجھے پہلے نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ را کا چیف ہے. تو اب وہ اس میمو گیٹ سکینڈل میں ایک فریق بننے کی درخواست دینے کے لیے پاکستان وارد ہو رہے ہیں, اور ان کے کہنے کے مطابق وہ بہت سارے پردہ نشینوں کا پردہ چاک کر دیں گے. تو اس طرح عسکری محاذ ہمارا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا, کن ہاتھوں نے اس کو وہاں پہنچایا, یہ انفولڈ ہوگا آہستہ آہستہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عسکری محاذ نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. پوری دنیا میں ہندوستان کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے میں عسکریت نے ایک اہم رول پلے کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی بنیاد پہ مغرب ہماری اس طرح حمایت نہیں کر رہا جس طرح دوسرے مقامات پہ عسکریت کی حمایت کی جاتی رہی. ایسٹ تیمور میں بھی لوگ بندوق لے کر کھڑے ہوئے, مسلمان ملک انڈونیشیا سے آزادی حاصل کر لی, اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کی آزادی کے موقع پہ وہ بندوق بردار جنہوں نے انڈونیشیا کی فوج کو شکست دی, وہ بندوقیں اپنے کاندھوں پہ لیے مارچ پاسٹ کر رہے تھے, اور سلامی لینے والا کوئی اور نہیں, اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل کوفی عنان تھا. یعنی اگر آپ کسی مسلم ملک کو دلخت کر کے اپنا وجود الگ قائم کرتے ہیں تو ایسی علیحدگی
اقوام متحدہ کے لیے، مغرب کے لیے قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ کسی غیر